اب آتے ہیں ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف. جو ہم نے اسٹڈی کیا, یا ظاہر ہے ہمارا آزاد کشمیر سے اس طرح سے اتنا آنا جانا نہیں ہے جتنا ظاہر ہے آپ کا اپنا علاقہ ہے, وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ سال 2023 میں فارملی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت بنی یا بننا شروع ہوئی جب آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری ایک موومنٹ چلی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تشکیل ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایز اے پولیس آفسر, کیونکہ آپ سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے لیکن چیزیں تو آپ جانتے ہیں نا, کیسے ہوئی ہے یہ؟ پہلی بات ہے, مختلف دور میں مختلف چیزیں ہوتی رہیں جس کو یوتھ نے ریزنٹ کیا. ٹھیک, میرے خیال میں اس ریزنٹمنٹ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہم نے یہ کہا کہ جو لوگ آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک انڈر ٹیکنگ دیں کہ ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک, جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا, نوجوان لڑکے تھے, بہت سارے انٹلیکچوئل تھے, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا کہ 14 اگست سے 3 ہفتے پہلے لوگ سارے پاکستانی ہو گئے تھے. ایک لیگل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جب ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی الٹیمیٹ فیٹ جو ہے ایک یو این اسپانسرڈ پلیبسٹ کے بعد اس کا جو مستقبل طے ہوگا, اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا لوگوں نے ریزنٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ انڈر ٹیکنگ نہیں دیتے. جب انہوں نے انڈر ٹیکنگ نہیں دی تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے والدین سٹانچ پرو پاکستان مطلب سپورٹر تھے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں. آپ نے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی, نہیں بنا. منگلا ڈیم بن گیا, لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں ڈبو دی. آپ نے ایک چھوٹا سا وہ ایک برج بننا تھا جو بنتے 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 15 سال لگ گئے, 20 سال لگ گئے. میں رٹھو ریام برج کی بات کر رہا ہوں. آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن آئی. نیلم جیلم پروجیکٹ آیا, آپ نے کہا جی, اس سے پہلے آپ نے منگلا جب یہ ڈیم بنایا تو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا. یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں جی 3 روپے بجلی کی یونٹ بن رہی ہے, بھائی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جو جس کاسٹ آف پروڈکشن جو جنریشن ہوگی پاور کی, اس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی دی جائے گی. تو آپ نے 25 سال 30 سال 40 سال نہیں دی, بجائے اس کو مطلب اعتراف کرنے کہ آپ کہتے ہیں یہ جی ہم ایک اسپیشل جی وہ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح یہ جو لوگوں نے ایک دریا بچاؤ مہم شروع کی, مظفر آباد کا یوتھ تھا, انہوں نے کہا یہ دریا جب آپ نیلم جیلم ڈائیورٹ کر دیں گے تو یہ سارا ریور بیڈ جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا, اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو فلورا فانا ایگریکلچر پینے کا پانی یہ سارا متاثر ہوگا. لہذا اس کو بھی لوگوں نے ریزنٹ کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں نے یہ جو آخری فینومینا شروع ہوا, لوگوں نے کہا کہ آپ ریفارمز کریں. بجلی نہیں ہوتی, ذرا سی آندھی چلی, ہوا چلی, 3 4 دن لوگ اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ نے ہیلتھ کی فیسلٹیز آزاد کشمیر میں, بیسیکلی سارا آزاد کشمیر ایک ریفرل سینٹر ہے. آپ جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ جی آپ کو کوئی پرابلم ہوئی, آپ ہاسپٹل میں گئے, انہوں نے آپ کو ریفرنس لیٹر بنا کے دے دینا, جائیں نہیں اسلام آباد پنڈی میں CMH میں چلے جائیں, فلانے ہاسپٹل چلے جائیں, فلانے ہاسپٹل سے چلے جائیں. اور یہ سارے یوتھ جو ہے اس کا ایک بنیادی ایشو تھا. آپ IT کی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. آپ یہ جو موبائل پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہاں نہیں چلتا, میرے گھر میں بھی نہیں چلتا. تو لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈز تھے لوگوں نے کیے, اور اس سے خطرناک بات اعزاز یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو سنا, آپ نے لوگوں نے ہائی پاورڈ کمیٹیاں بٹھائی, آپ لوگوں نے مانا, اور آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا. پہلی بات ہے, میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی ان کو اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونا چاہیے تھا. اس وقت انوار الحق وہاں وزیر اعظم تھے, وہ
انہوں نے نہ ان لوگوں کو انگیج کیا, نہ سچویشن ایکسپلین کی, سارا جو اپنا جو بیگیج تھا وہ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیا, اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں نے جا کے سینئر موسٹ پرویز اشرف صاحب, امیر مقام صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, انہوں نے جا کے ایگریمنٹ سائن کر دیا. اب جب آپ نے ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے تو آپ اس کو آنر کریں. ایگریمنٹ ہوتے ہی اسی لیے, اور پھر اس لیول کا جب آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو اس کے اوپر تو کوئی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اور اس 35 مطالبوں میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو ناجائز ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا, تو جیسے یہ 12 سیٹوں والی بات ہے, تو اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ اس تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہے, لیکن ان کی نمائندگی کیسے ہو یہ ڈیبیٹیبل ہے. وہ اسمبلی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کشمیر کونسل میں بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا حصہ مہاجرین پر مشتمل ہے. ڈی آئی جی میرپور مہاجر ہیں, ایس ایس پی میرپور مہاجر ہیں, ایس ایس پی کوٹلی مہاجر ہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ مہاجر ہیں, یہ سارے مہاجر ہیں. تو پھر آپ کو کہاں سے یہ فکر ہو گئی کہ مہاجروں کی کوئی حقوق کمپرومائز ہو رہا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ الیکشن 27 جولائی کو ہونے ہیں, الیکشن کمپین کے حصے کے طور پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. جو مہاجرین کے 12 نمائندے ہیں, انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 25 سالوں میں ہر سال ہر الیکشن کے موقع پہ ہر نئی پارٹی کا مفلر پہن کے آ جاتے ہیں. اس کو بہت لوگوں نے ریزینٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ سردار قیوم صاحب جیسی قداور شخصیت کے خلاف 1975 میں جب نو کانفیڈنس ہوئی تو لاہور بیسڈ جو اسمبلی ممبر تھے انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موو کی تھی, اور سارے لوگوں کو پتا ہے. بعد میں وہ معافیا مانگتے رہے سردار قیوم صاحب سے, ان کی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے. سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کوئی شیخ منظر مسعود نے اسپانسر نہیں کی تھی, وہ کہیں اور سے اسپانسرڈ ہوئی تھی. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی لاجک ہے کہ جی یہ ہونی چاہیے تو اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے بات کریں, بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ لاٹھی چارج, آنسو گیس, اور میں جموں کشمیر عوامی ایکشن پارٹی کو کہتا ہوں کہ جی یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل ڈیمانڈ سے اسٹرگل آپ جاری رکھیں, پیسفل اسٹرگل کریں, آپ پرامن ہڑتال کریں, آپ سارا کچھ کریں, آپ رستے بند نہ کریں, سڑکیں بلاک نہ کریں. جو پیسفل طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ ڈیمانڈ کریں, اپنے موقع پہ قائم رہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ الٹیمیٹلی لاجک ول پریویل. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس سارے کرائسس میں آگے بڑھ رہے ہیں دونوں طرف سے, تو ایک جو موقف ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان تو آٹے کے اوپر بھی سبسڈی دیتا ہے, بجلی کی بات آپ نے کر دی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پاکستان بڑی رعایت دیتا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو. لیکن یہ جو احتجاج ہے, بعض لوگ یہ الزام عائد کرتے ہیں, میں لفظ الزام استعمال کر رہا ہوں, کہ اس کی جو ٹینٹینکلز ہیں وہ باہر سے جڑے ہوئے ہیں. کیا واقعی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیرون ملک رابطے ہیں اور فنڈنگ یا جسے کہتے ہیں ڈائریکشنز باہر سے آ رہی ہیں؟ اعزاز, پہلی بات ہے کہ ایز سیلف ریسپیکٹنگ ہیومن بینگ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. آف کورس کسی کو نہیں. پاکستان ہماری میرا ملک ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان سارے کشمیریوں کی امیدوں کا مرکز و محور ہے. کسی اکانومسٹ کو, کسی کو جس کو کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کے بیسکس کا پتہ ہو سکیں کہ بیٹھ کے حساب کتاب کر لے کہ آزاد کشمیر کے ریسورسز کیا ہے اور آزاد کشمیر کا ایکسپینڈیچر کیا ہے. آپ تو خود انچارج رہے نا اس کا. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی شیئر کریں. جی میں وہ سارے اعداد و شمار ابھی امیڈیٹلی تو آپ سے شاید وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سال 75 ارب روپیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان لینڈ ریونیو نے کلیکٹ کیا. تقریباً 150 ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے جو فیڈرل ٹیکسز میں شیئر ہے وہ آتا ہے, کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جو آتا ہے. تقریباً ہمارا جو نان ٹیکس ریونیو آزاد کشمیر کا تقریباً 50 ارب سے زیادہ وہ ہوتا ہے. اور آزاد کشمیر کا پورا بجٹ فار ایگزامپل جو اس سال ہے وہ 330 ارب ہے. سو نہ یہ سبسڈی اور یہ بجلی, یہ سارے آزاد کشمیر کے انٹرنل ریسورسز سے آپ پورا کر سکتے ہیں.
اگر لوگ تھوڑی سی محنت کریں، اگر لوگ تھوڑا سا ہوم ورک کریں، اور آزاد کشمیر کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر لوگ سمجھدار ہوں تو ریڈی ریفرنس کے طور پہ ہر وقت یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے یہ 99.9% چیزیں آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہیں اور وہ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو اپنے لوگوں کو سبسڈی دیں، چاہیں تو نہ دیں، کیونکہ سارے آزاد کشمیر میں جو پچھلے 20 سالوں میں جس علاقے نے سب سے زیادہ انڈیویجول ترقی کی ہے وہ آزاد کشمیر ہے. 15 سے 20 لاکھ لوگ امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ میں بالخصوص بستے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ گلف کے ایریاز میں ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے اچھے کاروبار کر رہے ہیں، بڑے اچھے جابز کر رہے ہیں. سردار قیوم صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے 75 میں جو ایجوکیشن کی ایک پھیلاؤ کیا آزاد کشمیر میں، اس کے ثمرات بہت دیر سے آ رہے ہیں. آپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی انجینئرنگ اینٹیٹی میں چلے جائیں، کسی آرکیٹیکچرل اس کمپنی میں چلے جائیں، آپ کو کشمیر کے لوگ ملیں گے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہاں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو ہے اپرچونٹی کا، اور وہ اپرچونٹی نے گورنمنٹ کو دیکھ کے بغیر خود لوگ چل پڑے اور اپنی اکنامک امپاورمنٹ کی. سب سے افلوئنٹ سوسائٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آج بھی میں نے یہ بات اس وقت پرائم منسٹر کو بریفنگ میں بتائی تھی کہ اگر آپ اس بات پہ وہ کریں، مجھے کام کرنے دیں، تو میں آپ کو 2 سال میں یہ جو ریسورسز ہیں یہ جو کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ سارے لوگ محب وطن ہیں، اینگری یوتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی اینگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے. یہ مظفر آباد کے جو پالیسی ساز ہے یہ ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ ریزنٹمنٹ ہے. ان کو آپ اپنی طرف نہ پھیریں، نہ موڑیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 12 مہاجروں کی سیٹوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کو بیٹھ کے وہ 12 مہاجر کشمیری ہیں، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے نہیں ہیں. اور مہربانی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں ایک ہیلدی پولیٹیکل کلچر ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے وہ فریڈم موومنٹ کا بیس کیمپ اس کو رہنے دیں. اس کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹل گراؤنڈ نہ بنائیں. اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، اس کی وجہ سے مڈ سلنگنگ ہوگی. میں جتنا عرصہ ایکٹیو سروس میں رہا ہوں، میں نے کبھی کسی الیکشن میں کسی رینجر یا کسی پاک فوج کی مدد نہیں لی. کیوں؟ کسی اس نیت سے نہیں لی کہ میرے ہوتے ہوئے اگر پاک فوج کے اوپر ہوتا کیا ہے، ایک الیکشن میں ایک پارٹی جیتی ہے، ایک ہارتی ہے. جو ہارتی ہے وہ الزام لگاتی ہے، جی یہ دیکھیں جی یہ فارم 47 آ گیا، یہ فارم 45 آ گیا، یہ وہ کیا وہ این ٹی ایس بیٹھ کیا آر ٹی ایس بیٹھ گیا، وہ فلانا ہوا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا. آزاد کشمیر کے لوگ بے موت مر جائیں گے جب آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ یہ ہماری کوئی لائبلٹی ہے، ہم ان کو کوئی فیڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کے فرسٹ ڈیفense لائن ہے. وہ ہیں ایک بندہ اپنے گھر سے گولیاں انڈینز کی کھا کے ایک بندہ اپنے گھر سے نہیں نکلا. وہ آپ کے بے تنخواہ فوجی ہیں. ان کو اگر آپ عزت دیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. ان کو اگر آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے گولیوں سے اور لاٹھی چارج سے اور آنسو گیس سے تو ایک نفرت جنم لے گی. اس نفرت کا ان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کا چہرہ داغدار ہو جائے گا. آپ کسی لیول کے اوپر نہ ہیومن رائٹس کی بات کر سکیں گے، نہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ میں ان باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا، کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیں یا کسی کو را کا ایجنٹ بنا دیں یا کسی کو کسی اور کا، لیکن انفارچونیٹلی راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے یونٹ بجلی ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر کوٹا سسٹم ابالش کریں اور جاب ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پھلے پھول ہیں، ان کو 24 گھنٹے بجلی کی سہولت ہو، ان کو ہاسپٹل ہیلتھ کا کیئر ہو. اس سارے ماحول میں ویسے را انفلٹریٹ کر سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ حماقت کریں گے تو کسی ہوسٹائل ایجنسی کو موقع دیں گے تو اعزاز وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گی.
یہ تو آپ کی حماقتوں پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا نا آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, میں نے ان کو کل سے کہہ رہا ہوں, پرسوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اتنی بڑی لشکر کشی کی, کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے گا, کسی ایک کو پتھر لگ جائے گا, کوئی بلٹ فائر ہو جائے گا, ان انٹینشنلی ہو جائے گا, اس کی پھر ایک ٹریگر کرے گی ساری سچویشن, لوگ مر جائیں گے, خون بہہ جائے گا, نفرتیں چل پڑیں گی, پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو راولہ کوٹ میں ہوا ہے سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں. بی بی سی نے ابھی 7 افراد کی ہلاکت کی خبر شائع کی ہے جس میں 4 پولیس والے بھی ہیں, کرفیو وہاں پہ لگا رہا. اس کا پورے امپیکٹ کیا ہوگا؟ ظاہر آگے الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. تمام محب وطن لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑے گی. جو قوم انڈیا اتنے بڑے ریسورسز خرچ کر کے نہیں کر سکا, وہ آپ کے ایک اس قدم سے ویج کریٹ ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. ینگ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو ساری کی ساری یوتھ ہے, جن کو ان کے بزرگ اور ان کے سینئر اور ان کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہ کرو, آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے جب لاشیں گر رہی ہوں گی, خون بہہ رہا ہوگا, آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا یا دہشت گرد قرار دینا, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کس نے آپ کی نظر میں مائنڈ یہ سیٹ سارا سے کچھ کیا زیادہ ہوگا؟ اعزاز, میں پولیس میں رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن میں پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو نہ اریسٹ کریں گے, نہ لاٹھی چارج کریں گے, ہم ان کو عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں گے, یہ سیاسی ہے. پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ پتھر کی لکیر ہو گئی, جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر اسی حکومت میں آپ نے یہ کہا, ایک دم اے پی سی آ گئی, اے پی سی میں ایک دم لوگ مظفر آباد پہنچ گئے, یک جان یک کالب ہو کے لوگوں نے کہا جی ہاں جی یہ جو بدمعاش ہیں, یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہی ہے. اس کے دوسرے دن کابینہ کا اجلاس ہو گیا, آپ نے پروسکرائب کر دیا آرگنائزیشن کو. اس کے تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ ریفرنس کر دیا سپریم کورٹ میں. اب یہ ہیسٹ میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے چوتھے دن آپ جب بھی آپ کسی دیکھیں, حکومت کے پاس طاقت کا اختیار آخری اختیار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈے 1 پہ طاقت سے شروع کریں گے. جب آپ طاقت کا اختیار استعمال کر جائیں گے, اس کے بعد پھر بچے گا کیا؟ آپ نے اگر ان کو پروسکرائب کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ جو آپ کے ساتھ سائن کیا ہوا تھا اس کو کینسل کر دیں. آج بھی وہ ایگریمنٹ موجود ہے اور آفیشل سٹیٹمنٹ کسی طرح سے یہ نہیں آئی کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے. ہاں جی ہم نے 35 مطالبات مانے ہوئے ہیں, ہم ان کو ٹائم دیں ہم کو. اور میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو یوتھ ہے ان کو بھی کہتا ہوں کہ ایک باوقار طریقے سے سیاسی جدوجہد کریں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی 2 ہفتے 4 ہفتے دیں, ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو فردر ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو دیں ٹائم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن پروسیس میں حصہ لینا چاہیے تھا ایک جماعت کی صورت میں؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے نا, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی رفائی کام کر رہے ہیں, لوگوں کی پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا. یہ وہ ساری بیسک چیزیں جو لوگوں کی بیسیکلی پولیٹیکل رائٹس ہیں نا, جن کے لیے بات لیکن کر رہے ہیں. اب تو انڈیا کے اندر, دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اچھا لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی نا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا, دہشت گرد قرار دے دیا گیا, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کرفیو وہاں پر ہوا ہے راولہ کوٹ میں, ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے, خون گر چکا ہے. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جولائی کے مہینے میں, اعزاز ہمارا ہو سکیں گے الیکشن؟ مشکل ہے لیکن ہو بھی سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کیا, بندے مر گئے, شہید ہو گئے, گر گئے, اور اس کے بعد ہم نے نیگوشیشن کی. ہم نے کہا جی ایف آئی آر ہے واپس, ہم نے کہا جی یہ جو مارے گئے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ان کے بچوں کو سرکاری جاب دیں, ان کو کمپنسیشن دیں. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسکرائب ہو گئے اور یہ کہ یہ کوئی مشکل کام ہے, جس جلدی میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا اسی جلدی میں سارا کچھ واپس ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جو 9 تاریخ کا, لیکن اگر الیکشن آپ نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج جائے, اور میرا تو یہ خیال ہے, میں چاہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل مبصر بلائے جائیں جو آ کے خود دیکھے کہ یار ہم بہت فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس کا ایک اپنا پازیٹیو میسج جائے گا.
اکراس دا LOC جائے گا, اکراس دی کانٹیننٹس جائے گا کہ جی ہمیں کوئی چیز ہائڈ کرنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے ڈی ایسکیلیٹ کرے. یہ جو ایکسٹریم پوزیشن دونوں طبقوں نے لی ہے اس کو ختم کرے, اس پہ آئے, مذاکرات کی میز پہ آئے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, ایک عام تاثر یہ مظفر آباد میں چل رہا ہے کہ جی الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو گیا, لہذا حکومت جو ہے نا اب وہ لیم ڈاک ہوگی, وہ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے. نہیں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ انیشیٹو لیں. لیکن اگر خدا نخواستہ الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور خطرناک صورتحال ہوگی. اس بات کا خطرہ ہے. آزاد کشمیر کی جغرافیائی حجم, آبادی کا حجم, اور اس سے اس کو نہ ناپیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ایک پنڈی ڈسٹرکٹ سے کم جگہ ہے. جی اتنا سا ویٹیکن اسٹیٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کا سائز آزاد کشمیر سے بہت چھوٹا ہے. یہ ہر علاقے کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس بات کا آپ کے دریا سارے کشمیر سے بہ رہے ہیں. آپ کے سارے جو یہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ دنیا کی ہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو ایلینیٹ کر کے کیا میسج دیں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ بعض جو آزاد کشمیر کے یوتھ ہیں وہ اسلحہ اٹھا لیں. دیکھیں, اسلحہ 90s میں لوگوں نے اٹھایا نا, تو اسلحہ کہاں پہ گیا؟ ہر الیکشن میں لوگ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے, یہ آپشن نہیں ہے. لیکن مایوسی آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے. وہ تیسرا فریق تو فائدہ لے سکتا ہے نا سارے. میں نے تو وہ آپ کو کہا کہ تیسرے فریق سے تو ہم اچھائی کی امید کر ہی نہیں سکتے نا. وہ تو اتنے بڑے ریسورسز لگا کے, اتنا کچھ ایفرٹ کر کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے 1 مہینہ پہلے مظفر آباد میں انہوں نے ایک جو پرنسپل تھا کالج کا وہ مار دیا. اب کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی لوکل نے مارا ہے یا کسی وجہ سے مارا ہے؟ راولہ کوٹ میں انہوں نے مار دیے بندے, یہ منگلہ میں مار دیے. یہ راہ مار رہی ہے. اگر راہ خود نہیں مار رہی تو راہ سپورٹڈ ایلیمنٹ ہے نا. تو ایلیمنٹ ہے آزاد کشمیر میں راہ سپورٹڈ. دیکھیں بیرپور اور جہلم میں اعزاز کیا فرق ہے؟ آپ جہلم کے رہنے والے ہیں. ٹھیک, مطلب کوئی بہت بڑا آپ نے سمندر عبور کرنا ہے. نہیں, جب آپ بھی پولیس میں رہے ہیں تو آپ کے پاس اطلاعات تو آتی رہی ہوں گی نا. جی بے شمار یار. لیکن دیکھیں دنیا میں کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹی اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوکل پاپولیشن کی سپورٹ نہ ہو. آپ کی بلوچستان میں کیوں سیبوٹاج ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ آپ کی KPA میں کیوں چل رہی ہے؟ جب تک اس کی لوکل ٹینٹیکلز نہیں ہوں گے وہ نہیں چل سکتی. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اتنی بڑی ایفرٹ کے باوجود لوکل ٹینٹیکلز وہ کریٹ نہیں کر سکے. اگر کر سکتے تو پچھلے 36 سالوں میں کوئی بڑا واقعہ وہ کرا سکتے تھے, نہیں کرا سکے.